نہ کسی لکھی ہوئی معلومات کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے ہی از illiterate. اب یہ تو لٹریٹ اور illiterate کا ڈفرنس ہو گیا. ایلون ٹافلر نے کہا 21ویں صدی کا موجودہ جو صدی چل رہی ہے اس کا ان پڑھ illiterate وہ ہوگا ون ہو کین ناٹ لرن جو لرن نہیں کر سکتا, ان لرن کی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے, اینڈ ری لرن یا دوبارہ نہیں لرن کر سکتا. سمجھے؟ who cannot read the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write. یہ 21ویں صدی کا ان پڑھ وہ نہیں ہے جو لکھ پڑھ نہیں سکتا, بلکہ وہ ہے one who cannot, بلکہ وہ ہے جو نہیں کر سکتا. کیا چیز پہلے نمبر پہ؟ لرن نہیں کر سکتا. ان لرن یعنی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو اس نے یاد کی ہوئی ہیں اس کو بھول جاتا ہے, اینڈ ری لرن دوبارہ پھر ان کو لرن نہیں کر سکتا. یہ ایلون ٹافلر نے کہا. اس کے بعد ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فیسیلیٹیٹیو لرننگ. اب دیکھیں فیسیلیٹیٹیو لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں, ٹیچر پڑھا رہا ہے, بچے اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں, پھر ٹیچر کیا کرتا ہے ان کو ان کے سوالوں کے جواب ڈائریکٹلی نہیں دیتا, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کو کہ وہ اس میں سے خود اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, یعنی جیسے آپ میتھ پڑھا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ بچہ آپ کے پاس ہے سر یہ جو ہے نا مجھ سے نہیں ہو رہا آپ مجھے یہ کر کے دیں, تو آپ بجائے سے قلم پینسل اس سے لیں اور کاپی لیں اور اس کو کر کے دیں, نہیں, اسے کہیں اچھا چلیں اسٹارٹ کریں آپ. اچھا یہ 5+5 کتنا ہوگا, ٹھیک ہے اس کو ایڈ کر کے لکھ لیں. اچھا اس میں کتنا ہم حاصل لیں گے, یہ کہاں پہ لکھیں گے. اب یہ ہے فیسیلیٹیٹیو لرننگ. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کویسچن کر رہا ہے, ٹیچر اس سے کویسچن کر رہا ہے, بچہ پھر اس پہ اپنے نالج کو ایکسپلور کر رہا ہے, اپنے آنسر خود ڈسکور کر رہا ہے کسی بھی پرابلم پہ. یہ فیسیلیٹیٹیو لرننگ ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو بتائیں, اسی سے پوچھیں. تو اس کے 4 ایز اس کے ہوتے ہیں: ایکٹیویٹی, انالیسس, ایبسٹریکشن اینڈ ایپلیکیشن. بچے کو ایکٹیولی انوالو کریں, انالیسس دیکھیں کہ بچے کا علم جو ہے وہ یا وہ کتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. ایبسٹریکشن دین آپ جو ہے اس سے مین تھیم ایبسٹریکٹ بھی اس سے نکلوائیں بچے سے. اینڈ ایپلیکیشن پھر جو سوال جس پرابلم کے لیے وہ آپ کے پاس آیا تھا اس پہ اس کو اپلائی بھی اسی سے کروائیں. ٹھیک ہے, یہ 4 ایز ہیں فیسیلیٹیٹیو لرننگ کی. کیا حال ہے جی آپ سب کے؟ بڑی خاموشی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے سر, سن کدھر چلے گئے جی سارے؟ موجود ہے نا؟ سن رہے موجود میں نے کہا کہیں چلے گئی ہے ساری کلاس میری, سو تو نہیں گئی. یہ سر چلتے رہے آگے. یس سر. لیکچر ہم نے جو ہے نا سر بس نا بس شس والی بات کوئی نہیں ہے بھائی. سلائیڈ نمبر 1 یہ 2 کر رہا سلائڈ پر وہ اسٹوڈنٹ ہم کہتے ہیں جتنا پڑھائیں تھوڑا پڑھائیں لیکن ٹھیک پڑھائیں, وہ ہمیں سمجھ آ جائے بس کافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹائم ہے ابھی. چلے سمجھ آپ کو آ رہی ہے نا, تھکے تو نہیں ہیں؟ چلیں آپ کو ایک سٹوری چھوٹی سی نہیں ہم نہیں سناتے ہیں. سر سر ہم خود ایک چھوٹی سی میں سٹوری سناتا ہوں, چلیں آپ لوگ بھی فریش ہو جائیں, مسلسل پڑھنے سے بھی بور ہو جائیں گے آپ لوگ. سنا دوں؟ یس سر سنا دے سر. چلیں. اچھا ایک نا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, تو اس کو نا اس کے پاس مال بہت تھا, رزق بہت کچھ تھا, بہت زیادہ تھا. وہ اکثر پریشان رہتا تھا. پریشان اس بات سے نہیں کہ میرا رزق تھوڑا یا اور بڑھ جائے, اس کو یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ کسی طرح میرا رزق کم ہو جائے, یعنی میرا مال و متاع تھوڑا سا کم ہو جائے. ایک دفعہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا, بنی اسرائیل میں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہتا ہے کہ آپ نا اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرا رزق ہے زیادہ, آپ نا تھوڑی مہربانی کریں, میرا رزق کم کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, یا اللہ تعالیٰ فلاں بندہ وہ جو ہے نا ملا تھا آج, وہ کہتا ہے کہ میرا رزق زیادہ ہے, تھوڑا سا کم کر دیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ اس سے کہو کہ وہ نا کافی ساری روٹیاں بنوا لے اور گھوڑے پہ بیٹھ جائے اور ان روٹیوں کے ٹکڑے کر کے نا وہ کہیں پھینکتا جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اس بندے کے پاس, اسے بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کر لوں گا. اس نے ایسے ہی کیا, روٹیاں بنائیں اور روٹیاں پکوا کے اور گھوڑے پہ بیٹھ گیا, اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے ویسے کیا.
کچھ ٹائم پھر گزر گیا، پھر وہ پریشان، پھر آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ، میں نے اللہ کے نبی، میں نے تو آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے رزق کو تھوڑا سا کم کرا دیں، یہ آپ نے کیا کیا کہ رزق میرا بڑھتا جا رہا ہے، میرے سے تو اب میرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنا رزق میرا بڑھ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اچھا چلے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس سے پوچھنا تھا نا کہ اس نے کیسے وہ عمل کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے پاس آئے، ہاں بھائی اللہ کے بندے بتاؤ تم نے وہ عمل کیا تھا تو کیسے کیا تھا. تو اب وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے روٹیاں بنوائیں، گھوڑے پہ بیٹھا اور ایک سیدھا راستے پہ میں نے پلان کیا کہ میں ٹکڑے کر کے ان کے ڈالوں گا، پھینکوں گا. میں نے راستے کے دونوں طرف اپنے غلام کھڑے کر دیے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا زمین کے اوپر نہ گرنے پائے. میں روٹی کا ٹکڑا کر کے پھینکتا تھا، میرے غلام زمین سے گرنے سے پہلے اس کو پکڑ لیتے تھے، کیچ کر لیتے تھے. میں نے تو یہ عمل ایسے کیا تھا، لیکن کیا وہی تھا جو آپ نے مجھے کہا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے، یا اللہ وہ تو یہ کہانی سنا رہے ہیں آگے سے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں مفہوم ہے کہ موسیٰ جو اتنا رزق اس بندے کو میں نے دیا ہے اور وہ روٹی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی اتنی قدر کر رہا ہے کہ اس کو زمین کے اوپر نہیں گرنے دے رہا، تو میں اس کا رزق کم نہیں کر سکتا، اس کا رزق بڑھتا ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جتنا بھی مجھے آپ کو دیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے جی ٹائپس آف لرننگ. آگے چلیں جی. یس سر. جی سر. اچھا جی، ٹائپس آف لرننگ. ایکٹیو اینڈ پیسو لرننگ. کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ ویسے میں نے اس کو 2-3 مرتبہ انڈائریکٹلی ایکسپلین کیا پیچھے. شاباش، کوئی بتانا چاہے جلدی سے. ایکٹیو لرننگ میں سر بچے ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور پیسو میں ایکٹیو لرننگ میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ، پیسو میں جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. یس، ایکٹیو لرننگ کو سمپلی ہمیں انڈائریکٹ لرننگ بھی کرتے ہیں اور پیسو کو ڈائریکٹ لرننگ. یس یس، ویری گڈ. اچھا، ایکٹیو لرننگ کیا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں جو ہیں وہ مل کے پڑھ اور پڑھا رہے ہوں، یہ ایکٹیو لرننگ ہوگی سادہ الفاظ میں. اور جب صرف ٹیچر پڑھا رہا اور بچے سن رہے ہوں، انوالو نہ ہوں، تو یہ پیسو لرننگ ہوگی. دین آتا ہے جی موٹر لرننگ، یعنی ایسی لرننگ جس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے موومنٹ سیکھتے ہیں، جیسے جمپنگ ہے، واکنگ ہے، رننگ ہے، اسکیٹنگ، ڈائیونگ، کلائمبنگ. یہ مختلف ہماری لرننگ ہے. ہماری باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس کو، مسلس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے موومنٹ میں، یہ موٹر لرننگ کہلاتی ہے. دین آتی ہے وربل لرننگ، یعنی جس میں ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں، کوئی لینگویج سیکھتے ہیں، کمیونیکیشن سیکھتے ہیں. یہ وربل ہو سکتی ہے، نان وربل بھی ہو سکتی ہے. یعنی دیکھیں نا، جو لینگویج ہے نا اس میں کچھ ہم جیسچرز وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ساؤنڈز بھی یوز کرتے ہیں، سگنلز بھی یوز کرتے ہیں. دین ہے کانسیپٹ لرننگ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اس میں تھنکنگ انوالو ہوتی ہے. کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جو تصور ہے وہ اپنے ذہن کے اندر لانا، اس کی انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن کے اندر لانا، یہ کانسیپٹ لرننگ ہے. یعنی جیسے ہم نے لاز آف لرننگ پڑھے نا، تو ایک تو آپ اس کو رٹا لگا لیتے، ایک ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا کہ یہ کیوں بنائے گئے تھے، وجہ کیا تھی اور ان کا استعمال کہاں کہاں پہ ہے اور کیوں ہے، کیسے ہے. یہ ہے کانسیپٹ لرننگ. دین ہے پرابلم سالونگ. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی پرابلم کو سلوشن کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو کسی بھی اسپیسیفک پرابلم کو کیسے سولو کیا جائے، اس کا سلوشن جو ہے وہ ہم لرن کرتے ہیں. یہ پرابلم سالونگ لرننگ کہلاتی ہے. دین جو ہے سیریل لرننگ ہے. اب دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، تو ساتھ وہ چیز پریکٹیکلی میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. میں آپ کو فراگ کے بارے میں پڑھا رہا ہوں، فراگ ٹیبل پہ موجود ہے. میں آپ کو دنیا کا نقشہ پڑھا رہا ہوں، گلوب سامنے موجود ہے میرے. جب ہم کوئی ایسی چیز پڑھا رہے ہوں جس میں لرننگ مٹیریل بھی ہم ساتھ دکھا رہے ہوں، جو ہم بچوں نے سیکھنا سمجھنا ہے وہ پریکٹیکلی ساتھ موجود ہو، تو یہ ہماری کیا کہلاتی ہے، سیریل لرننگ کہلاتی ہے. دین آتی ہے پیئر ایسوسیٹڈ لرننگ. یعنی پیئر ایسوسیٹڈ میں ہم دو چیزوں کو آپس میں جوڑ کے پڑھاتے ہیں، جوڑ کر کے اس کے اندر لنک بنا کے ہم پڑھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ابھی ہم پڑھ کیا رہے تھے، میکسمز آف ٹیچنگ. میں اس کو کس چیز کے ساتھ جوڑ رہا تھا، انڈکشن اور ڈیڈکشن کے ساتھ. یہ ہوتی ہے پیئر ایسوسیٹڈ لرننگ. یعنی آپ ایک کنسیپٹ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کو کسی دوسرے کے ساتھ بھی آپ ملا کے پڑھیں
تاکہ وہ اگر الگ سے کوئی آپ سے وہ چیز پوچھے یا اس کے ساتھ جوڑ کے پوچھے تو آپ کو پتہ ہو اس کا. اس کو کہتے ہیں پیئر ایسوسیٹڈ لرننگ, a situation where learning tasks are presented in a such a way that they may be learned by the reasons of their association, یعنی دوسری چیز کے ساتھ اس کے ایسوسیشن بنا کے ہم پڑھتے ہیں. دین آتا ہے جی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو لرننگ, ایسی لرننگ جو ہمارے لیے, ہماری فیملی سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے وہ پازیٹیو لرننگ ہوتی ہے, اور جو ہمارے لیے اپنی ذات کے لیے سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ ہارمفل ہوتی ہے اس لرننگ کو ہم نیگیٹو لرننگ بولتے ہیں. انٹیگریٹڈ لرننگ جب ہم جو ہے وہ ایک سے زیادہ چیزیں ایک وقت میں سیکھتے ہیں تو یہ انٹیگریٹڈ لرننگ کہلاتی ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی انسٹرکشنل لرننگ, ایسی لرننگ جو ٹیچر کی انسٹرکشن, یعنی جو ٹیچر بتا رہا ہے صرف وہی چیز جب لرن ہم کر رہے ہو تو یہ انسٹرکشنل لرننگ کہلاتی ہے. ٹیچر کی گائیڈنس یعنی ٹیچر کی جو ڈائریکشن ہے صرف وہی سمجھنا, یہ انسٹرکشنل لرننگ ہے. دین دو امپورٹنٹ ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں یہ دونوں, ایکسپیرینشیل لرننگ اینڈ کوگنیٹیو لرننگ یا کوگنیٹیو میمورائزیشن. ایک ٹاسک ہے, یہ میں ابھی آپ سے سنوں گا, پوچھوں گا, ان کو ریلیٹ کروں گا, میں وہی پیئر ایسوسیٹ کروں گا کہ یہ دوسرے کس کنسیپٹ کے ساتھ, یہ ان میں سے کس کے ساتھ ملتا ہے. یہ جو یہ آپ نے پڑھا ہے نا ٹاپ پہ, یہ ایکٹیو اینڈ پیسو, یہ بھی آپ اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیں, اور آپ میں سے جو پھر بتانا چاہیں مجھے بتائے گا کہ یہ جو ڈیفینیشنز ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سے کون سی ایکٹیو ہوگی اور کون سی پیسو ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ایکسپیرینشیل لرننگ, جب ایک لرنر اپنی نیڈز, اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے, اپنی ڈیزائر وانٹس کی وجہ سے, یا اپنی اس کو اپنی سیٹسفیکشن کی وجہ سے پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اور